والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز دوستو، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور اس کا کھانا نافرمانی ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں اعتراضات ڈالتے ہیں تاکہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے. دیکھنے میں یہ بہت چھوٹی سی آیت ہے اور سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کہی گئی ہے کہ حرام نہ کھائیں، یعنی جس پر اللہ کا نام نہ ہو، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ نہ کھائیں. بس اتنی بات ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس میں 3-4 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، چاہے وہ حلال ہو یا غیر حلال ہو، اس کا کھانا جائز نہیں. لیکن اکثر مفسرین نے یہاں یہ تشریح کی ہے کہ وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، ایسے جانور کا کھانا حرام ہے. ایک بات. دوسری بات، اگر ایسا جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور ذبح کر دیا جائے اور پھر اس کو پکا کر یا جیسے بھی کھایا جائے، اگر کھا لے مومن مسلمان، تو یہ اللہ رب العزت کی سخت ترین نافرمانی کی ہے. تیسری چیز جو اللہ نے اس میں ارشاد فرمائی وہ یہ کہ شیاطین، ابلیس اپنے چیلوں کے ذریعے یعنی کفار اور مشرکین کے ذریعے یہ اعتراض اور وسوسہ پیدا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس جانور کی جان لے لی ہو، یعنی قدرتی طور پر جو جانور مر جائے، تم اسے تو کہتے ہو کہ حرام ہے، اور جو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو اور مارتے ہو اسے کہتے ہو کہ یہ حلال ہے. یہ کوئی بات تھوڑی ہے. یہ وہ فلسفہ پیش کرتے ہیں تمہیں بہکانے کے لیے تاکہ تم جھگڑنے لگو کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم ذبح کریں تو حلال، اللہ مار دے تو حرام. کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت نے اسی کو فرمایا ہے آگے، اگر تم ان کی بات مان لو، یعنی وہ جو یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ جسے اللہ نے مار دیا، یعنی جو قدرتی طور پر مر جائے، اپنی موت مر جائے، ایسے جانور کو اگر تم کھا لیتے ہو تو پھر یاد رکھو تم مشرک ہو جاؤ گے، یعنی شرک پر آ جاؤ گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں کہ جس پر اللہ کا نام نہ ہو ایسے جانور کو نہ کھاؤ، اگر اس بات کو نہ مانا جائے اور کوئی کھا لے جان بوجھ کر یا جیسے بھی، تو گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے انہو فسق، کہ یہ سخت ترین نافرمانی. لیکن شک میں پڑ جائے کہ نہیں پتہ نہیں، چلو ہوگا دیکھا جائے گا، حلال ہے حرام ہے پتہ نہیں ہے، جب کھا لیں گے پھر دیکھیں گے، ابھی تو بھوک لگ رہی ہے، ایسا کچھ سوچ کر انسان کھا لے
تو پھر وہ اللہ کا سخت ترین نافرمان تو ہے ہی، لیکن اس پر یہ بات بھی صادق آتی ہے کہ اس نے اللہ کو حاکم نہیں سمجھا، یعنی اللہ نے حکم دیا مت کھاؤ تو اس نے اللہ کو حاکم نہیں سمجھا، اللہ کا حکم نہیں مانا، بلکہ شیطان نے جو وسوسہ اور اعتراض پیدا کیا تھا اس اعتراض پر عمل کر رہا ہے، گویا شیطان کی بات مان رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم مان رہا ہے، گویا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے، اس لیے ایسا شخص مشرک ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا۔ اور دوسری ایک اور وجہ بھی ہے، حرام کھانے سے عبادات قبول نہیں ہوتی۔ اگر ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں اتر جائے تو 40 دن تک دعا اور عبادت نماز معلق رہتی ہے، آسمان کی طرف اٹھائی نہیں جاتی۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کو روکنے والی چیز ہے، تو ہو سکتا ہے یہ اتنی آگے بڑھے، اتنی گمراہی کی طرف لے جائے کہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بھی تعلیمات آئی ہیں وہاں ایک تو شرک نہ کرنے کی بات آئی ہے اور دوسرا حلال کھانے پر زور دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک دینی مسئلہ ہو گیا، لیکن ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی جب تک کہ ہمارا دماغ کسی چیز کو پروف نہ کرے۔ آج تحقیقات ہو رہی ہیں، نئے ریسرچ سامنے آ رہے ہیں، اس کا رزلٹ یہ آیا ہے کہ جو جانور اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ذہن ٹینشن فری ہو جاتا ہے اور اطمینان قلب کے ساتھ وہ جانور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ ایسے میں جب اسے کاٹ کر کھایا جاتا ہے تو جسمانی طور پر اس میں بیماریاں نہیں ہوتی، لیکن دوسری طرف جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کا نام جانور کے کانوں میں نہ پڑے اور اسے ذبح کیا جائے یا مارا جائے یا کاٹا جائے، ایسا جانور گویا اسے ذبح نہیں کیا گیا بلکہ اس کا مرڈر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اندر سے پریشان ہوتا ہے، ذہنی طور پر سکون نہیں ہوتا، اضطراب میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کا سارا جسم مختلف شش و پنج کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ ایسے میں اگر اسے ذبح کر دیا جائے یا کاٹ دیا جائے، گویا یہ ذبح نہیں کرنا ہے بلکہ مرڈر کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اور تحقیقات کی گئی، یورپ میں آج کل بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ حلال کیوں، حرام کیوں نہیں، یا حرام کیوں کھایا جائے، حلال کیوں نہیں۔ اس پر تحقیقات بھی ہوئی، اس کا ایک ریسرچ آیا، بہت سارے لوگوں نے جمع ہو کر حکومت سے مطالبہ کیا، تو وہاں کی حکومتوں نے مل کر باقاعدہ ریسرچ کیا۔ کیا ریسرچ؟ 17 یا 18 جانوروں کی کھوپڑیوں کو کاٹ کر، یعنی آپریشن کر کے اس کے اندر الیکٹرانک آلات لگائے گئے تاکہ ان کے دماغ اور دل کا مشاہدہ کیا جا سکے کہ دل اور دماغ کیا سوچ رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہے، اور پھر ان کھوپڑیوں کو بند کر کے سی کر ان کو احتیاط کے ساتھ رکھا گیا اور ان کی مرہم پٹی کی گئی جب تک کہ وہ صحیح نہیں ہو گئے۔ جب یہ جانور بالکل تندرست ہو گئے تو ان آلات کے ذریعے EEG اور ECG کیے گئے، رپورٹ لی گئی کہ پتہ چلے دل اور دماغ کیا محسوس کر رہا ہے۔ جب دیکھا کہ یہ بالکل تندرست ہے تو ان میں سے آدھے جانوروں کو الگ کیا اور آدھے جانوروں کو الگ کیا۔ آدھے جانوروں کو اسلامی طریقے سے
اور آدھے جانوروں کو غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا۔ تو جن جانوروں کو اسلامی طریقے پر ذبح کیا اس کی جو رپورٹ آئی EEG وہ یہ تھی کہ پہلے 3 سیکنڈ میں گراف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینجنگ نہیں آئی، یعنی حلقوم کاٹ دیا گیا اور شہرک کاٹ دی گئی، برابر کی رگیں کاٹ دی گئی، لیکن جانور کے گراف میں کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں آئی 3 سیکنڈ تک۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی تکلیف جانور کو نہیں ہو رہی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف دو۔ آج میڈیکل سائنس اسے پروف کر رہا ہے۔ یہ سائنس کا کمال نہیں، یہ کمال اللہ رب العزت کا ہے، جس نے ہمیں ایسی شریعت دی ہے کہ اس میں ہر چیز کا طریقہ بتا دیا۔ تو پہلے 3 سیکنڈ میں گراف میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر 3 سیکنڈ، یعنی پہلے 3 سیکنڈ کے بعد دوسرے 3 سیکنڈ EEG نے ایسی تبدیلی ظاہر کی جیسے دماغ نیند کی حالت میں جا رہا ہو، یعنی سونے کی حالت میں ہو۔ اور جیسے ہی یہ 3 سیکنڈ ختم ہوئے تو پھر EEG نے جو رپورٹ دی وہ یہ تھی کہ 0 ہے، کچھ نہیں ہے، یعنی کوئی تبدیلی دماغ کی محسوس نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جسم سے خون تیزی کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں بہ رہا ہے اور جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ ان 6 سیکنڈ کے بعد جانور کا دماغ تو مکمل طور پر سو گیا، لیکن دل دھڑکتا رہا، جس کی وجہ سے جسم سکڑنے لگا۔ اور سب جانتے ہیں کہ جب جسم سکڑتا ہے تو خون تیزی کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔ جب جسم سکڑتا ہے اور دل دھڑکتا رہتا ہے، ایسی حالت میں درد محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ دماغ پہلے ہی سو چکا ہے۔ تو ایسی حالت میں جو خون باہر نکلتا ہے وہ گوشت کی باریک باریک رگوں سے بھی نکل کر باہر خارج ہو جاتا ہے، ایک قطرہ بھی خون گوشت کے اندر نہیں رہتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ گوشت تمام بیماریوں سے بالکل پاک اور صاف ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ بیکٹیریا کے پھیلنے کے لیے خون سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن جب خون ہی باہر نکل گیا تو سارے بیکٹیریا باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا اسلامی طریقے پر ذبح کرنے کا رزلٹ۔ اب غیر اسلامی طریقے پر جو ذبح کیا گیا اس کا رزلٹ یہ تھا کہ یورپ میں عام طور پر کیپٹو بولٹ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک طرح کی پسٹن ہوتی ہے، اسے دماغ پر اوپر سے چلایا جاتا ہے، وہ ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ دماغ پر چوٹ پہنچاتی ہے، جس سے جانور فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے جو جانور ذبح کیے گئے، پہلے پسٹل کا استعمال کیا گیا، اس کے بعد اسے ذبح یا کاٹا گیا جس طریقے سے بھی، تو ان جانوروں کا رزلٹ یہ آیا کہ EEG میں پہلے سیکنڈ سے ہی تکلیف ظاہر ہونے لگی، جانور نے شدید تکالیف محسوس کی اور شروع سے ہی کاٹے جانے سے فوراً دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ اور تیسرا یہ کہ جیسے ہی دل کی دھڑکن بند ہوئی تو جسم سے سارا کا سارا خون جو نکلنے والا تھا وہ رک گیا، بہنا بند ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب خون جسم سے نہیں نکلے گا تو بیکٹیریا کو پھیلنے کا موقع ملے گا، لہٰذا گوشت کے اندر جو سارا کا سارا خون رہ گیا تھا اس سے بہت ساری بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ اور یہی پوزیشن اس صورت میں بھی تھی جو جھٹکے والا گوشت ہوتا ہے، یعنی گردن ایک ہی وار میں الگ کر دی جاتی ہے تو
تو دماغ تو سن ہو کر الگ ہو جاتا ہے، ایسے میں دل کی دھڑکن فوراً بند ہو جاتی ہے، تو جسم سے خون نہیں نکلتا، جس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اگر وہ جانور کھایا جائے۔ بہرحال یہ فلسفہ ہے اللہ رب العزت کا اس آیت میں کہ جو اللہ کے نام سے ذبح نہ کیا جائے ایسا جانور اگر تم کھاتے ہو تو یہ سخت ترین نافرمانی ہے، اور جس دنیا میں تم رہتے ہو، جو علم ہم نے تمہیں دیا ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے نام کے بغیر جو جانور ذبح کر کے کھایا جائے گویا تم بیماریوں کو جنم دے رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے حلال کو لازمی قرار دیا، اگر حلال نہ ہو تو پھر عبادات قبول نہیں ہوتی، حلال ضروری ہے، اگر حرام کا لقمہ ہو تو عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، پتہ نہیں کتنی ساری عبادات ہیں جو معلق رہ جاتی ہے، لٹکی ہوئی رہ جاتی ہیں، اللہ تک نہیں پہنچتی، اللہ اسے قبول نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں زور دیا گیا ہے حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، اس لیے کہ حلال کے بغیر مومن کی زندگی صاف اور شفاف نہیں ہوتی، اس کا جسم، اس کی روح صاف اور شفاف نہیں ہوتی۔ یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جن جانوروں کو ذبح کرتے ہیں چلو مان لیں اس پر تو اللہ کا نام لے لیں، لیکن مچھلی کو کیوں اللہ تعالیٰ نے بغیر ذبح کیے حلال قرار دے دیا؟ مچھلی ذبح نہیں کی جاتی، سب جانتے ہیں۔ دراصل اللہ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو تھوڑی دیر بعد ہی اس کے سارے جسم سے خون نکل کر پھیپھڑوں میں جمع ہو جاتا، اور پھیپھڑے کھائے نہیں جاتے۔ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، مچھلی کو جو بھی کھانے والا ہے وہ سب سے پہلے پھیپھڑوں کو نکال کر پھینک دیتے ہیں اور پھر مچھلی کو صاف کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب سارا کا سارا خون پھیپھڑوں میں آ گیا تو اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مچھلی کو پانی سے نکالیں اور وہ تڑپ رہی ہے، ابھی وقت نہیں گزرا، جیسا کہ اصول ہے تھوڑی دیر کے بعد پھیپھڑوں میں خون جمع ہوتا ہے، ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری بلکہ پانی سے تازی مچھلی نکالتے ہی اسے کاٹ دے، ایسی صورت میں کیا حلال ہوگی؟ بالکل حلال ہوگی، اس لیے کہ تازی مچھلی کو کاٹنے کے بعد بھی سارا کا سارا خون منہ کی طرف سے بہہ کر باہر نکل جاتا ہے اور سارا گوشت پھر صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، ہم اپنی عقل دوڑائیں تو نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال ایک واقعہ سنا دوں تو حلال کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک عالم تھے اور ایک بادشاہ تھا، اسے جب بھی پتا چلتا کہ فلاں آدمی حلال کھاتا ہے حرام نہیں کھاتا تو اسے زبردستی اٹھوا کر اپنے یہاں بلاتا، دسترخوان پر بٹھاتا اور زبردستی اس کو حرام گوشت کھلانے کی کوشش کرتا، جو نہیں کھاتا اسے قتل کر دیتا۔ بادشاہ کو پتا چلا فلاں عالم ہیں جو حرام گوشت نہ کھاتے ہیں نہ کسی کو کھانے دیتے ہیں بلکہ ترغیب دیتے ہیں صرف حلال کھاؤ حرام نہیں۔ بادشاہ نے فوجی بھیجے اور سپاہیوں کے ذریعے ان عالم کو گرفتار کر کے اپنے یہاں بلا لیا اور کہا کہ آپ کو حرام گوشت کھانا ہے، میرے آگے بیٹھ کر۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ نے صاف کہہ دیا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ سخت ترین نافرمانی ہے، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، صاف کہا ہے، لہٰذا میں نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ تو کھانا پڑے گا، قید کر دیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو بادشاہ نے کچھ سپاہیوں کو بھیجا کہ بلا کر لاؤ۔ سپاہی عالم کو پکڑ کر لے کر آئے، ان میں سے ایک سپاہی نے آہستہ سے جھک کر
ان عالم کے کان میں کہا کہ حضرت ہم سب جانتے ہیں کہ بادشاہ زبردستی کرے گا، لیکن آپ بے فکر رہیں، آپ کے آگے جو گوشت رکھا جائے گا ہم اسے بدل دیں گے اور وہ خالصتاً حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا، آپ بلا تکلف اسے کھائیں۔ یہ اندر چلے گئے، دسترخوان بچھا ہوا تھا، دیکھا دسترخوان پر بہت سارے لوگ جمع ہیں، بادشاہ نے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہے اور باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ دیکھو آج میں فلاں عالم کو حرام گوشت کھلاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹھو، بیٹھ گئے، جو ڈشیں لائی گئی قسم کا گوشت تھا، خوشبو اٹھ رہی تھی۔ عالم نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ایک سپاہی نے کہہ دیا تھا کہ یہ حلال ہے، آپ بلا تکلف بغیر کسی پریشانی کے کھائیں، وہ حلال ہوگا، کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ حلال ہے یا حرام، آپ کھا لیں۔ لیکن عالم نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں، زبردستی کی گئی، ہاتھ پیر پکڑ کے منہ میں گوشت کے ٹکڑے ٹھونسنے کی کوشش کی گئی، لیکن عالم نے ان کو تھوک دیا اور کہا کہ میں ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں لے جا کر قتل کر دیا جائے، گرفتار کر لیا، بیڑیاں ڈال دی، اور جب باہر لے جانے لگے تو وہی سپاہی آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم نے انتظام کیا ہے کہ دسترخوان پر صرف حلال گوشت رہے گا، حرام کو ہم ہٹا دیں گے، آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ وہ حلال تھا، میں جانتا ہوں کہ وہ حلال تھا، لیکن جو اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب جانتے تھے کہ بادشاہ آج مجھے حرام کھلانا چاہتا ہے۔ اگر میں وہ حلال گوشت کھا لیتا، سب یہ کہتے کہ ایک عالم نے حرام گوشت کھا لیا ہے، جس کے بعد دوسرے لوگ جو عالم نہیں ہیں وہ میری پیروی کرتے ہوئے حرام گوشت کھانے لگتے۔ اس لیے میں نے حلال گوشت نہیں کھایا کہ کہیں دوسرے لوگ بھی حرام کی طرف قدم نہ بڑھائیں۔ اس نے کہا کہ آپ کو تو قتل کر دیا جائے گا، کہا کہ یہ بہتر ہے، عالم کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال کی ترغیب اور تاکید اور حکم جو اللہ رب العزت کا ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ مومن کے ایمان کے ساتھ حلال جڑا ہوا ہے، اگر حرام آئے گا تو ایمان جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صرف حلال عطا فرمائے۔ ایک بات اور بھی ہے، آج کل جو جنک فوڈ اور چائنیز فوڈ آ رہے ہیں ان میں سے 50% کمپنیاں حرام گوشت رکھتی ہیں۔ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ حلال ہے یا حرام، اس لیے کہ حرام سے بچنا آسان ہے، لیکن اگر شک میں مبتلا ہو کر کے پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، ہم نے حرام کھا لیا تو پھر اللہ رب العزت نے جو حکم لگا دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ضلالت میں مبتلا ہو کر ہم شرک تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد